میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ عن قتادة رضی اللہ عنہ قال قلت لأنس اکانت المصافحة في اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ حضرت قتادہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو مصافحہ کرنا یہ ثابت ہے حدیث سے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخل باللیل ومدخل بالنہار فکنت اذا دخلت باللیل تنحنح لی، رواہ النسائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو بھی اور دن کو بھی آیا جایا کرتا تھا، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ مجھے اجازت دینے کے لیے کھنکھار دیتے تھے۔ تنحنح لی، حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی کو رات کے وقت نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت اس طرح ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام کھنکھار لیتے۔ تو اس سے یہ امر معلوم نہ ہو سکا کہ دن کے وقت اجازت کی کون سی علامت مقرر تھی۔ ممکن ہے کہ دن کے وقت حضرت علی کا کھنکھارنا اجازت کی علامت ہوتی تھی، جس طرح کہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کھنکھارنا عدم اجازت کی دلیل تھی، اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے کھنکھارنے سے میں واپس چلا جاتا تھا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھنکھارنا اجازت اور عدم اجازت دونوں کی علامت ہوتی تھی، تاہم خارجی قرینہ سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اجازت کی علامت ہے اور یہ عدم اجازت کی علامت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت کی ایک صورت، تو بس بعض دفعہ گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد بھی جو ہے کھنکھارنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر نامناسب انداز میں بیٹھے ہو تو وہ فوراً جو ہے اپنے آپ کو درست کر لے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقال ما منعك ان تأتینا فقلت انی اتیت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد علی فرجعت وقد قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر اقم عليه البينة قال ابو سعید فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس ایک شخص کو بیچ کر مجھے بلایا بھیجا تھا۔ جب میں حسب طلب ان کے دروازے پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے 3 مرتبہ سلام کیا تو مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا، چنانچہ میں واپس چلا آیا۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ آپ کی کسی خادم نے جواب دیا، لہٰذا میں واپس آ گیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہیے کہ واپس چلا آئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا کہ اس حدیث کی گواہ لاؤ، یعنی اس حدیث کی صحیح ہونے پر کوئی گواہ پیش کرو کہ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر گواہی دی۔ تو اس حدیث میں 3 بار
سلام پر اگر اجازت نہ ملے تو واپس جاؤ، یہ اسلام کا طریقہ ہے، کیونکہ وہ اندر کوئی اس کی مشغولیت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے جواب نہ دے رہا ہوگا، تو پھر مزید کڑے ہونے کی پھر جو ہے مناسب نہیں ہے، انتظار کرنا، بس چلا جائے، پھر کسی اور موقع پر ملاقات کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے، تکبر سے پاک ہے۔ یا تو راستے میں دو ساتھیوں کے ملنے پر جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ مراد ہے کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، یا اس سے مراد ایسے دو شخص ہے جو ایک دوسرے سے ناراض ہو اور ملاقات پر ایک نے سلام میں پہل کیا اور باتوں کو کھول دیا، جو باتیں انہوں نے دونوں نے بند کیے تھے، تو اس آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ تکبر سے بھی خالی ہے۔ تو یہ پہلا مفہوم زیادہ عام ہے، تو سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، یہ اس حدیث میں بیان کیا۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں کتنی حدیثیں ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ باب الاستئذان، استئذان اجازت لینے کا بیان۔ اچھا، اسلام دیکھو چونکہ کامل اور مکمل اکمل مذہب ہے، اس میں تمام مسائل کے بہترین حل موجود ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں انسانی معاشرت کے مسائل میں سے ایک دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کا مسئلہ بھی ہے، تو کسی کی گھر اگر جائے تو اجازت لینے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے جانا، کیسے آنا، کیسے اجازت وغیرہ، یہ سب احادیث جو ہے اس میں ذکر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ہاں جو شخص راستہ بھولی ہوئی یا اندھے کو راستہ بتلائے، سلام کا جواب دے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے آنکھیں بند رکھے اور اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لادی ہوئی ہو، تو ایسے شخص کا راستے پر بیٹھنا گوار ہے۔ شرح السنہ اور ابی جری کی روایت باب فضل الصدقہ میں نقل کی جا چکی ہے۔ اچھا، اس میں ایک زائد لفظ آگے، الحمولہ، یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لادا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ راستے میں بیٹھنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے کہ وہ یہ کام بھی کرے، انہی اور کاموں کے ساتھ ساتھ سلام کے جواب وغیرہ کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے کہ کسی مجبور شخص کے ساتھ مدد کرے، اس کی سواری پر اس کا سامان لاد کر رکھے، اگر ایسا نہیں کرتا تو فضول راستوں میں نہ بیٹھا کرے، تو راستے میں بیٹھنے کا حق ادا کیا جائے، جو اس حدیث میں بتایا کہ سلام کا جواب، آنکھوں کو بند رکھے اور بوجھ والے آدمی کی مدد کرے جس کے بوجھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔